سارے لوگ بیٹھے ہوئے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا, ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ کس میں ہے؟ میڈیکل سائنس. اب اگر یہ اس طرح سے چیر پھاڑ شروع ہو گئی تو جنازے کس میں آئیں گے؟ شوپر میں. ہاں میں کہہ رہا تھا یہ انسانوں کی جو چیر پھاڑ کی جا رہی ہے لاوارث لاشوں کی. ایک ڈاکٹر مجھ سے الجھ پڑے, کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں. میں نے کہا دیکھو آپ اپنے ابا کو رکھو, جب ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے نا تو آپ ان کو ضیاء الدین عباسی لے جاؤ, میڈیکل کالجز میں لے جاؤ کہ بھائی ان پہ چیر پھاڑ کرو اور ان سے میڈیکل سائنس سیکھو. والدہ کو لے کر جاؤ اپنی. تو اس سے ہونے لگے میں اپنی باپ اپنے ماں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو لاوارث لاشوں پہ ہوتا ہے. یہ ہے اصل پوائنٹ. کہہ رہی ہیں ان لاشوں پہ ہوتا ہے جن کا نہ کوئی باپ, نہ کوئی ماں, نہ کوئی اولاد. دلیل سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی لاش لاوارث بولو نہیں ہے. جس کا کوئی وارث نہیں ہے مسلمان اس کے وارث ہیں. لاش ملی, نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, بھائی سبھی اس کے باپ ہیں, ساری عورتیں اس کی مائیں ہیں, ساری جوان عورتیں اس کی بہنیں ہیں, ساری چھوٹی بچیاں اس کی بیٹیاں ہیں. سب پر لازم ہے کہ اس کو عزت اکرام احترام کے ساتھ غسل کفن دے کے رخصت کرے قبرستان کی طرف. یہ تو اس کے لاوارث ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو آپ. تو رکھو نا, اپنے باپ کو کیوں نہیں رکھتے, اپنی ماں کو کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھو گورے کے کوئی اصول نہیں ہے, اس کو تو ترقی ہی سب کچھ ہے نا کہ بس میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے. اس کا تو کیا یار, ادھر مائیکل جیکسن کا قیمہ بنا دیا تھا انہوں نے. مائیکل جیکسن کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے کہا کیوں ہو گیا, ادھر پوسٹ مارٹم کر کے چانپیں وہاں پہ ساری مغز تو نکال دیا تھا. تو میں نے تصویر میں دیکھا تھا بھیجا رکھا ہوا مائیکل جیکسن, اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو ان کے ہاں تو انسان کا کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, مذہب نہیں ہے. تو مذہب نے جو میت کے بارے میں گائیڈنس دی ہے ہمیں وہ نہیں ہے, تو وہ کریں گے, ان کو کرنے دو بھائی. ہماری ایک باؤنڈری ہے, ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے. تو اگر آپ نے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے, پلاسٹک کے بھی پتلے بنائے جا سکتے ہیں, وہ پورے انسانوں جیسے بن جاتے ہیں. جانوروں پہ تجربے کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے پورا کوئی جانور انسان جیسا نہیں ہے, لیکن جانوروں کے سسٹم میں بہت سارے جانور ایسے جس کا یہ والا سسٹم انسان سے ملتا ہے, جس کا وہ والا سسٹم دوسرے جانور کا دوسرا سسٹم. جیسے نظام ہاضمہ مینڈک کا کہا جاتا ہے کہ پورا انسان جیسا ہے, تو نظام ہاضمہ سیکھنے کے لیے مینڈک پہ تجربہ کرو بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نظام ہاضمہ سیکھنے کے لیے کس پہ تجربہ کرو؟ مینڈک پہ. تو یہ ہو سکتا ہے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کہتا ہے افرأیتا. جب یہ خطاب کرتا ہے نا قرآن, تو اس کا مطلب جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اللہ اس سے خطاب کر رہے ہیں. میں یہ بات پہلے کمپلیٹ کر دوں کہ جو جس کا مسئلہ ہے نا وہ سمجھتا ہے دنیا کا ہر مسئلہ بس یہی ہے. تو یہ مذہبی لوگوں میں بھی ہے تھوڑا سا فالٹ. وہ سمجھتے ہیں دیکھو مذہب نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ تو کیا ہے, کسی چیز میں ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا, لیکن یہ گائیڈنس مذہب کی بعض دفعہ براہ راست ہوتی ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے کہ مذہب خود بتا دیتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ اس فیلڈ کے ماہرین سے رابطہ کرو. مذہب خود بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں مذہب براہ راست بات نہیں کرے گا, بلکہ مذہب کیا بتائے گا کہ اس مسئلے میں جو اس کے ماہرین ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو ان سے رابطہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ مذہب نے ہر چیز بتائی ہے, خربوزے کے فضائل بھی کون بتائے گا؟ مذہب بتائے گا. ایسا تھوڑی ہے بھائی, کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں طب کی جو کتابیں آ رہی ہیں نا طب نبوی کے نام سے, ان میں موضوع من گھڑت حدیثوں کی بھرمار ہے. شہد کے فضائل لکھے ہوں گے تو صبح نہار منہ چمچہ ڈال کے پینے سے یہ فائدہ. بھائی کون سی حدیث میں آتا ہے نہار منہ چمچہ یہ فائدہ؟ شوگر کے مریض پی رہا ہے اور انا للہ ہو رہا ہے, اور کہہ رہے میں نے حدیث پر عمل کیا. جب شہد پیو گے تو شوگر تو بڑھے گا نا تمہارا. کلونجی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ہر بیماری سے شفا ہے, بس کیسے ہے, کتنی مقدار میں کھانی ہے, کس نے کھانی ہے, یہ آپ کو ڈاکٹر حکیم بتائیں گے. یہ حدیث ہر
ہر مسئلے میں کیا ڈالی جا رہی ہے؟ کلونجی. کرونا کا علاج کلونجی سے. اور اللہ بھلا کرے, اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس سے سمجھ میں آئے گی بات. یہ جو روحانی عامل ہے نا, ہر مسئلے میں قرآن کی آیت بتا رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ اٹک گیا تو یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھو. کل کسی روحانی عامل کا مجھے کسی نے بتایا کہ وہ تو قرآن سے بتاتے ہیں اور قرآن میں تو شفا ہے. میں نے کہا قرآن میں تو شفا ہے, لیکن یہ جو روحانی عامل نے آپ کو بتایا کہ قل هو اللہ احد 356 دفعہ صبح پڑھو گے تو بیٹی کی شادی ہو جائے گی, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں قل هو اللہ لکھی ہوئی ہے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 356 دفعہ پڑھنے سے بچیوں کی شادیاں ہو جاتی. اس کے لیے آپ کو میرے بیان سننے پڑیں گے. یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ وہ تمہیں بتائے گا کہ قرآن میں شادیوں کے لیے اصول اللہ نے کیا بتائے. وہ قل هو اللہ نہیں بتائی, وہ نکاح کی آیتیں بتائی ہیں, وہ والی آیتیں جو آپ کو میں صبح شام پڑھ کے سناتا رہتا ہوں. روحانی عامل الو بنا رہے ہیں لوگوں کو طبیعت سے. اتنی میں فون نہیں اٹھاتا, لیکن کبھی اٹھانا شروع کرتا ہوں تو بہت اٹھاتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. ابھی چند دنوں سے میں نے فون اٹھانا شروع کیا تو میں مارکیٹ میں ان ہو گیا, دوبارہ مارکیٹ میں ان ہو گیا. مجھے پتہ چل گیا اب مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. فونوں سے تو پتہ چلتا ہے نا لوگوں کے مسائل کیا ہیں. جوان آدمی کا ایک ہی مسئلہ ہے, سیٹنگ ہوئی ہے, لڑکی کے ابا نہیں مان رہے. لڑکیوں کا بھی یہی مسئلہ, میرے ابا نہیں مان رہے, ان کا بھی یہی مسئلہ. جب کسی جوان مرد یا عورت کا فون آئے نا, جوان لڑکے یا لڑکی کا, تو ان کا مسئلہ سیٹنگ پہ شروع ہو کے کہاں ختم ہو رہا ہے؟ سیٹنگ. ان کو میری طرف سے ایک ہی جواب ہے. میں سوچ رہا ہوں یہ ریکارڈ کر کے نا ڈال دوں. اب ہم پتہ کیا کرنے والے ہیں ابھی, جیسے دفتروں میں کمپنیوں میں آپ فون کرتے ہیں نا, کیونکہ اس طرح ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے نا. جو کام کے لوگ ہیں ان سے پھر رابطہ ہی نہیں ہو پاتا, سیٹنگیں نمٹاتے رہو بیٹھ کے ان کی. تو ہم لوگ ایک وہ سسٹم بنا رہے ہیں کہ ایک ماسٹر فون ہوگا, نمبر ہوگا, اس پہ کال آئے گی. کال جب آئے گی تو آگے سے آئے گا یہ جی مفتی طارق مسعود صاحب کا نمبر ہے, اگر آپ نے رشتوں کے سلسلے میں رابطہ کرنا ہے شادی دفتروں میں رابطہ کیجیے, ہمارے ہاں رشتے نہیں کرائے جاتے. اگر آپ لڑکی کے ابا نہیں مان رہے, اس میں میرا قصور نہیں ہے, مجھے تنگ نہ کرے. اور اگر لڑکے کے ابا نہیں مان رہے, اس میں بھی میرا قصور, یہ ریکارڈنگ چلے گی باقاعدہ, اس میں میرا قصور نہیں ہے. اور نہ میں ابا کو منوا سکتا ہوں, چونکہ ابا جتنا اچھا فیصلہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے حق میں کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا, کیونکہ نہ میں لڑکے کا ابا ہوں نہ اس لڑکی کا ابا ہوں جس کی بات ہو رہی ہے. تو کائنڈلی زحمت نہ فرمائیں.